کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین شہید کربلا ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، واقعہ کربلا تاریخ انسانی کا ایک انمول اور منفرد واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ یا افتخار عارف نے کہا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ گویا کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس نے تاریخ انسانی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان انسانیت کے لیے کربلا کے ثمرات۔ ہمارے ساتھ آج نہایت بلند پایا دانشوران محترم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ہمارے ملک کی اہم معروف یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے ہیں اور صف اول کے دانشوروں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی واقعہ کربلا پر، تاریخ انسانی پر اور سیرت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ایک معروف ادیب اور شاعر جناب منظر نقوی صاحب موجود ہیں اور اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ابھی جیسے عرض کیا کہ اقبال نے کہا نا کہ تا قیامت قطع استبداد کر، تو یہ کہہ کے بتا دیا کہ قیامت تک اس کے ثمرات اور اثرات انسانیت پر رہیں گے۔ تو انسانیت آج بھی کربلا سے کیا کیا سیکھ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کربلا ایک درسگاہ، اور اس درسگاہ کے اسباق جیسا کہ آپ نے کہا قیامت تک انفولڈ ہوتے رہیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کیا مقصد تھا جس مقصد کے لیے امام عالی مقام نے نہ صرف خود بلکہ اپنے خانوادے کی قربانی دی۔ صحیح۔ وہ یہ تھا کہ عدل اور انصاف اور مبنی بر انصاف نظام جی وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کی ریوائیول کے لیے اور دنیا کو یہ بتا دینے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دینے کے لیے کہ حق حق ہوتا ہے، اور حق کے لیے جو اپنی سب سے قیمتی متاع ہے اس کو بھی قربان کر دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل درست۔ دنیا میں کربلا کے بعد آج تک اور آنے والے دن تک جب بھی کوئی ایک ثبات کے ساتھ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ کربلا سے انسپیریشن لے رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر انصاف پر مبنی نظام قائم نہیں ہوگا تو انسانیت کو باقی سارے جو یعنی ثمرات ہیں وہ مل نہیں سکتے۔ یعنی بنیادی جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور آج ہم دے رہے ہیں، تو امام نے تو وہ قربانی اسی ویلفیئر سٹیٹ کے لیے دی کہ اس میں، اور پھر جو اسلام کے بنیادی دروس ہیں جس میں سے سب سے اہم درس یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ شخص ہوتا ہے جو تقوی میں بہتر ہو۔ بہت درست۔ اور وہ جب تک تقوی پر مبنی، اللہ سے خوف کے ساتھ، اللہ سے محبت کے ساتھ نظام کو چلانے والی شخصیت موجود نہیں ہوگی، اور کسی ایسے شخص کو حکمران بنا دیا جائے گا جو خود انصاف کے بنیاد پر نہ آیا ہو، عدل کی بنیاد پر نہ آیا ہو، میرٹ کی بنیاد پر نہ آیا ہو، تو پھر اس وقت جب یزید آتا ہے اس وقت حسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یزید تو دنیا میں ہر موقع پر، ہر حصے میں اور تاریخ کے ہر دور میں نظر آتے ہیں، تو تلاش کس کی ہوتی ہے؟ وہ حسین کی ہوتی ہے۔ اور حسین جو کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا ہر جگہ بستی ہے۔ آج کشمیر میں کربلا بپا ہے، آج آپ دیکھیں کہ شام میں کیا صورتحال ہے، باقی جگہوں پر کیا صورتحال ہے، تو وہاں کون ہمیں
ایک مینار نور کی طرح نظر آتا واہ، ہے۔ واہ، کون ہمیں بتاتا ہے کہ کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جو ہمیشگی کا، بلندی کا اور اپنے آپ کو قربان کر کے ساری انسانیت کو درس دینے کا جو راستہ ہے وہ حسین کا راستہ ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ ڈاکٹر حسنین نادر صاحب قبلہ، بہت ہی خوبصورت تمہیدی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ انسانیت کے لیے جو ایک سب سے بڑی مثال ہے جب انسانیت غم دکھ کے سائے میں پل رہی ہو، معاشرے میں ناانصافی ہو، یا ایک صحیح راستے کی جانب گامزن ہونے کے لیے پھر جو ایک ٹاورنگ فگر، پرسنالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کا بہترین دروازہ ڈاکٹر صاحب نے کھولا ہے۔ بالکل درست۔ کیا خوب کہا ظاہراً شارب لکھنوی نے، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ واہ واہ، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام اور حسین کا کوئی اتنا ایسا جوڑ ہے کہ اس تناظر میں آج کا آپ کا ٹاپک مانا پاتا ہے۔ اسلام انسانیت کا دین ہے، بالکل پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، بالکل۔ اور حسین وہ ہے کہ جس سے جب یزید کا مدینہ کا گورنر بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کانیں ہیں۔ تو اس اسلام کا اس وقت نمائندہ کامل حسین ہے۔ سن 60 ہجری کے اختتام پر 61 کے آغاز میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ فقط نہیں بلکہ منصبی لحاظ سے جانشین ہے، اور اقتدار پر کون آیا ہے جو ٹوٹلی انلیگلی طور پر، جس کے پاس کوئی مشروعیت سیاسی پولیٹیکل اس کے پاس مشروعیت نہیں ہے۔ اور اسلام نے چونکہ خداوند تبارک تعالی نے انسان کو حریت دی ہے، لا تکن عبد غیرک وجعلک اللہ حرا، خدا نے تجھے آزاد خلق کیا ہے، اس نے اپنی عبادت کے لیے بھی مجبور نہیں کیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ ہاں ارشاد ہے، دعوت ہے، اپنی حریت کے ساتھ میری بندگی کے لیے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب فرمایا۔ اور حسین نے جس چیز کو سب سے زیادہ بچایا ہے وہ اللہ نے جسے خلیفۃ اللہ بنایا تھا، اور خلافت حریت کے بغیر مانا نہیں پاتی۔ بے شک۔ امام حسین علیہ السلام یعنی انسان اپنے انتخاب میں آزاد ہے، حریت ہے، اپنے انتخاب سے، اپنے آزادی کے ساتھ جو اس کا انتخاب ہو وہ پھر حق پسندی ہو، حق۔ اور ظاہر ہے وہ انتخاب آزادانہ وہ معیارات پر ہوگا، بالکل درست۔ کیونکہ غلام کا انتخاب معیار پہ نہیں ہوتا، واہ، بہت وہ بہت آقا کی خواہش پر ہوتا ہے۔ آزاد کا معیار بھی، انتخاب بھی معیار پر ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو دو باتیں ہوئی، ایک انصاف پسند معاشرے کے لیے کوشش، تگ و دو، جہاد، اور دوسرا حریت، یہ دونوں معاشرے کی بقا کے لیے بلکہ اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ انسانیت اسی میں ہے، اور یہ اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی جب تک واقعہ کربلا کو نہ سمجھا جائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے استفادہ جاری رہے گا۔ منظر نقوی صاحب، آپ ماشاءاللہ ہمارے ملک کے صف اول کے ادبا میں سے ہیں، انسانیت کے لیے کربلا کے ثمرات، آپ سے ادبی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ، اور پھر اس میں جو ہماری قومی زبان اردو ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے دلوں کے قریب ہے تو اس کی بات بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے ادب پہ کربلا نے جو اثرات مرتب کیے، اور اردو کی تو کتھا یا کہانی ہی کربلا کتھا سے شروع ہوتی ہے، اردو کا آغاز ہی اس بات سے ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو قربانی ہے یا جو ان کی فکر ہے، ان کی فکر وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر،
اور اس کی عملی صورت جو ہے وہ پھر بعد میں امام حسین نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو ادب میں تو واقعہ کربلا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. استعارہ، تشبیہ جو ہے وہ شاعری میں خاص طور پہ وہ تو علامتی طور پہ کربلا سے ہی آئی، اور جبر کا حوالہ اور ظلم کا حوالہ اور اس کے خلاف مزاحمت کا حوالہ وہ ہمیں تمام جو ہے ادب میں کی جو بھی اصناف ہیں، شاعری ہو یا وہ افسانہ ہو یا مضامین ہو، نظم و نثر دونوں میں وہ اس کے اثرات ہمیں ملتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج بھی جتنے بھی ہمارے ترقی پسند شاعر گزرے تو وہ بھی جب اپنے اشعار بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ علامتیں، وہ کربلا کے حوالے کے کربلا کا استعارہ شاعری مکمل ہی نہیں، کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ قربانی دی ہے وہ عالم انسانیت کے لیے دی ہے. اس میں وہ بتایا ہے کہ آزادی کیا ہے، حریت کیا ہے، پھر اس میں رشتوں کی بات ہے، دوستوں کی بات ہے، اور وہ جو خواتین کا کردار ہے تو وہ تمام انسانیت جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام نے یہ بتایا ہے کہ فکر جو ہے مکالمے کا جو در ہے وہ کھلا رہنا چاہیے. جبر سے کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی، اور اس کے لیے جبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لاؤ لشکری ہو. امام کا جو قیام ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ خود ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کا خاندان ہے، عزیز ہے، کوئی فوج نہیں ہے ساتھ. اور اگر فوج میں جانے کے لیے پھر بچوں اور عورتوں کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا. تو یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ جبر کے خلاف مزاحمت تھی، اور انہیں امام نے بتایا کہ جبر سے آپ کسی کی بیعت نہیں لے سکتے. یہ کربلا کے اثرات جو پھر مختلف اصناف پر پڑے اور کس طرح پڑے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو آپ سے مزید کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم بات کرتے ہیں، ابھی ذکر بھی ہوا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام نے جو قدریں ڈیولپ کیں یا جو قدریں انسان کی فطرت میں موجود تھیں ان کو ابھارا، وہ دراصل وہی انسانی قدریں تھیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، اس کے ثمرات پوری انسانیت کے لیے. ان قدروں کو ذرا بتائیے گا جو بے شک اسلام نے ان کو صحیح صورت میں تعلیم کیا، لیکن وہ انسانی قدریں انسان کی فطرت سے ابھرتی ہیں، انسان کی فطرت سے وہ آشکار ہوتی ہیں. جی بالکل بجا آپ نے فرمایا کہ جیسے قرآن نے واضح کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو جو معیار قائم ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. بالکل. پھر آپ کی گود میں آپ کے شانوں پر پل کر جو جوان ہوئے، اس سبق سے سب سے زیادہ آشنائی انہیں میسر. جی کیا خوبصورت بات آپ نے کی، ایک نیچرل فطری بات ہے. فطری بات ہے، اس میں کوئی مد مقابل آنا بہت دشوار ہے. صحیح. سب سے اہم بات یہ ہے کہ احترام انسانیت دراصل اسلام کا جو بنیادی اس کے کی تعلیمات ہیں اس کا حصہ ہے. صحیح بات. احترام آدمیت سے ہٹ کر جمادات و نباتات کا خیال رکھنا اسلام سکھاتا ہے. واہ واہ، بہت خوب. تو چہ جائے کہ انسان اور انسان بھی عظمت کی ان بلندیوں پر فائز. ان کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ شاہراہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ جس شاہراہ پر چل کر کامیابی اور کامرانی حاصل کی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اس سب کا خیال رکھا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو سب سے بڑا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے ساری انسانیت کے لیے، وہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی کا ہے. ایک تو ایمانداری کا سب سے بڑا جو مظہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی سمجھ ہو اس چیز پر پھر تیقن کے ساتھ پہاڑ کی طرح انسان کھڑا ہو جائے. وہ صرف علم اس لیے نہیں ہوتا کہ آگاہی تو ہو لیکن وہ ریفلیکٹ نہ کرے. زباں ہو دل کی رفیق، یہی تو ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو یہ جو قلندروں کا طریق سکھایا کس نے؟ وہ سکھایا اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا. دیکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام جو ہے وہ ایک قوت نافذہ کی حیثیت سے شامل ہے، اور جتنی
جو غزوات ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہیں. صحیح اب ایک نئی سچویشن نے بار بار ڈیولپ ہونا تھا بعد میں بھی. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ حق تو حق ہے، اور حق کے لیے اگر کوئی شخص خاموش رہ گیا تو وہ ایمان کا بہت ادنا درجے کا جو ہے وہ مقام پر فائز ہے. تو جو یعنی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں تو ان کا اسوہ تو پھر سرداروں والا ہونا تھا نا. واہ واہ. انہوں نے تو اپنی جان کو قربان کر کے مقصد کو، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنا سکھا دیا، اور بتا دیا کہ زندہ رہنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جسے ہائی وے ٹو جنہ کہتے ہیں، جو شہادت کا راستہ ہے. وہ شہادت کا راستہ آپ نے اختیار کیا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ زندگی کا انسانیت کے حوالے سے کوئی شعبہ ہو، ایک اہم بات کہ جو ابلاغ ہے کربلا کا، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو مقام خاتون کو دیا ہے، خاتون کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان بلٹ شاید بہت نازک ہے، اور وہ شاید حق کے لیے کھڑا ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہے، دشوار ہے، وہ صرف آنسو بہا سکتی ہے. لیکن وہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے جیسے حضرت علی کلام کر رہے ہیں. وہ حضرت علی کی بلاغت، وہ شجاعت، اور وہ کربلا کا درس آج ہم تک جو پہنچا ہے تو وہ صدقہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب ابھی گفتگو آگے یقیناً بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی تک کتنی خوبصورت انسانی صفات، اوصاف اور انسانی فطرت کی وہ جہتیں ہیں جو آشکار ہو رہی ہیں، اور کربلا سے ہم سیکھ رہے ہیں انصاف پسند معاشرے کی جد و جہد ہے، حریت ہے، حق آگہی ہے. ساری آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کی. ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کی، میں چاہوں گا اس کو بھی آپ اس کی مزید وضاحت کربلا کے تناظر میں کیجئے کہ انسان کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ اس کی انٹیگریٹی ہے. یعنی وہ حق کو پہچان کر پھر اس پہ قائم رہے اور اپنے آپ کو کسی کم قیمت پر نہ بیچے. یہ تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے بار بار اپنے خطبات میں اس انسانی صفت کو بیان کیا کہ اے لوگو تم کم از کم انسانی جو ایک مقام ہے اور انسان کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس پر تو آ جاؤ، اگر میرا تم پاس نہیں کرتے. دیکھیں چونکہ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا دائرہ عالم کفر و شرک کو، الہاد کو بھی لے رہا ہے. جی بے شک. اور ظاہر ہے ہم یہ پیغام جب انسانیت کے لیے ہے تو پوری انسانیت کے لیے ہے. ممکن ہے اس انسانیت نے ابھی تک اسلام کا اعتراف ہی نہ کیا ہو، اسے ادراک بھی نہ ہوا ہو، لیکن فطرت میں تو وہ چیزیں ہیں. لیکن میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی فطرت میں، جیسا کہ خود دین اسلام کے بارے میں بھی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اگر انسان وہ اپنی مادی جو اس کی گرائشات ہیں، تمایلات ہیں، اس سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ دین اسلام کو جو کہ اس کی فطرت کی آواز ہے اس پہ لبیک کہے گا. اب یہ دین اس کی حفاظت کے لیے، حق کی پہچان کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ہمیں جو کربلا میں مثال ملتی ہے وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، کہ اگر مصطفیٰ کا دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قتل کے بغیر اب نہیں بچ سکتا تو پھر تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے وہ جو کردار ہے اس کو برملا کیا. اور دیکھیں یزید کے دربار میں ایک جملہ ہے بی بی کا، یا یزید قد قیدک وسع سعیک فإنک واللہ لا تمیت ذکرنا ولا تمحی وحینا، کہ اے یزید تو اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. یہ جو وحی آئی ہے یہ کوئی کھیل نہیں تھا کہ تو کہے لعبت بنو ہاشم بملکن، کہ بنی ہاشم نے اپنے
ملک کو حاصل حکمرانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا یہ یزید کے وہ جملے تھے جی، جو ادا جی، کیے جی، تھے جی، جب جی، اس نے یہ قافلہ اس کے دربار میں تو دیکھیں پہنچا تھا۔ کربلا یہ جو انسانی ویلیوز ہیں ان کو برملا کرتی ہے، اور پھر یہ کہ پیمانہ دیکھیں بالکل چھوٹی سے چھوٹی ویلیو سے اس بڑی سے بڑی ویلیوز واہ واہ، حق پرستی، الہ پرستی، وہاں سے لے کر اچھا ایک مقولہ ہے جی قائم کہ جس ہاتھ میں، حضرت جوش نے بھی کہیں یہ لکھا ہے کہ دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جس ہاتھ میں تلوار ہو اس میں قلم نہیں ہوتا، جس میں قلم ہو وہاں تلوار نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے تو وہاں خراج عقیدت امیر المومنین کو پیش کیا ہے کہ ایک دروازہ تاریخ نے ایسا دیکھا، ایک ہاتھ ایسا دیکھا جس میں تلوار اور ذوالفقار اور قلم ایک روانی سے چلتے تھے۔ تو اسی کی تجلی کربلا میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ حسین جب میدان کربلا میں جاتے ہیں، دشمن کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت مکثورا، میں نے کوئی ایسا غم زدہ جس کے علی اکبر جیسے جوان اس کی آنکھوں کے سامنے برچی کا پھل کھا چکے ہیں، جس کے علی اصغر جیسے معصوم تیر کا پانی پی چکے ہیں، لیکن وہ اس شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ ایک طرف وہ شجاعت، دوسری طرف انسانی احساسات و روابط ہو، اس میں دیکھیں کہ ایک ایک بچے کا حال پوچھتے ہیں، ایک ایک منزل پر آنسو و اشک بہاتے ہیں، وہاں ہیومن ایموشنز بھی اپنے اعلیٰ معیار پر نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نظر ہو، ایک زاویہ ہو، ایک جامع نظر ہے، ایک جامع شخصیت۔ پورے معاشرے کے لیے ایک کربلا مثال ہمیں ہے، جامع صفات کی طرف بلاتی ہے۔ منظر نقوی صاحب ابھی جو آخری الفاظ تھے گفتگو کے جناب ڈاکٹر صاحب کے، اس میں کربلا جس طرح انسانی جذبات کو ایک پوزیٹیو رخ دیتی ہے، ایک سمت متعین کرتی ہے کہ اگر جذبات بھی ہوں تو ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے حق کی خاطر، حق کے لیے اور حق کے ساتھ، حق کے طریقے سے۔ تو شاعر اور ادیب کا دل تو سب سے نازک ہوتا ہے اور وہ ان جذبات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ آپ خود بھی بہت اعلیٰ اشعار کہتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں، کچھ عطا فرمائیے۔ ہاں، میں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ امام حسین جو ہیں وہ خیر اور حق کے نمائندے ہیں، اور جہاں ظلم اور شر ہوگا وہ یزیدیت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو ایک شعر میں نے کہا تھا پہلے، وہ سنا کے میں سلام سناتا ہوں کہ یزیدیت نے تو ہر دور میں اندھیرے دیے، بے شک، یزیدیت نے تو ہر دور میں اندھیرے دیے، زمانے بھر میں مگر روشنی حسین سے ہے۔ واہ، زمانے بھر میں مگر روشنی حسین سے ہے۔ مصباح الہدی۔ یہ حضور کی حدیث بھی ہے جی کہ بالکل، امام حسین ہدایت کے چراغ۔ جی واہ واہ۔ تو وہ بات جو ہو رہی تھی کہ دین کی اور حق کی، اور اس میں ایک سلام پیش کرتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ دریائے دین حق کی روانی حسین ہے، بہت خوب مصرع، دریائے دین حق کی روانی حسین بہت ہے، خوبصورت مصرع۔ پیاسی ہے نہر الکما پانی حسین ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، دریائے دین حق کی روانی حسین ہے، خوبصورت شعر ہے منظر صاحب۔ پیاسی ہے نہر الکما پانی حسین ہے، جس پر کسی زوال کا سایہ نہ پڑ سکا، جس پر کسی زوال کا سایہ نہ پڑ سکا، اسلام تیری نور فشانی حسین ہے، واہ واہ، حسین تیری نور فشانی، اسلام تیری نور فشانی حسین ہے، مردہ دلوں کو چاہیے دنیا کی آب و تاب، مردہ دلوں کو چاہیے دنیا کی آب و تاب، زندہ دلوں کی درد کہانی حسین ہے، درد کہانی حسین، بڑی خوبصورت۔ زندہ دلوں کی درد کہانی حسین ہے، سیرت میں مصطفیٰ ہے، شجاعت میں مرتضیٰ، واہ واہ واہ، سیرت میں مصطفیٰ ہے، شجاعت میں مرتضیٰ، قرآن کا حرف حرف معانی حسین، واہ واہ واہ، کتنا قرآن کا حرف حرف معانی حسین ہے، یکجا ہوئے ہیں جس میں سب اوصاف انبیاء، یکجا ہوئے ہیں جس میں سب اوصاف انبیاء، ذبح عظیم ایک نشانی حسین، واہ 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 واہ، بہت ذبح عظیم ایک نشانی حسین ہے، اور سجدہ ہے زیر تیغ تلاوت سر سنا، سجدہ ہے زیر تیغ تلاوت سر
سنا منظر نماز عشق کا بانی حسین ہے۔ واہ 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 واہ، نماز سجدہ ہے زیر تیغ تلاوت سر سنا، منظر نماز عشق کا بانی حسین ہے، دریائے دین حق کی روانی حسین ہے، پیاسی ہے نہر الکماں پانی حسین۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، بڑے بامانی اور عقیدت میں ڈوب کے کہے ہوئے اشعار آپ نے کہے، اور جس سے امام حسین علیہ السلام سے عظیم اور بہترین مودت کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کون کون سے ایسے ثمرات، کون کون سی ایسی ویلیوز ہیں جو کربلا کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی؟ جی، اس میں آپ کو عرض کروں کہ دو پہلو ہیں جن کی جانب میں چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ تربیت اولاد۔ جی جی بالکل درست۔ اب دیکھیے، باقی تاریخ میں ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت شجاع شخصیت ہو سکتی ہے، بہت بلند پایا شخصیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ارد گرد اور اس کی اولاد میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے راستے پر چلنے والے لوگ۔ بالکل 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 صحیح۔ تو جیسے میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ذکر کیا کہ یعنی وہ گہوارہ نبوت میں پلے خود امام حسین، پھر آپ نے اپنی اولاد کی، اپنے اہل بیت کے بچوں کی تربیت کس طرح کی، تو پھر ہمیں نظر آتے ہیں نا، علی اکبر بھی نظر آتے ہیں، علی اصغر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سبق انسانیت کے لیے ہے بالکل صحیح کہ اس وقت جو انسانیت کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے، ڈگریاں تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، وسائل تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ویلیوز نہیں ہیں۔ تو کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا بڑوں کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے، اور وہ اس نقطہ کمال اور اوج پر پہنچا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا تربیت ہے، وہ تربیت ہمیں ریفلیکٹ کرتی نظر آتی ہے ہر شہید کربلا کے خون سے۔ یہ بہت ہی ڈاکٹر صاحب آپ نے اہم بات آج کے حالات کے تناظر میں کی کہ آج جب ہم دنیا کو گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ پچھلی نسل نے اگلی نسل کی تربیت سے گویا ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اگلی نسل کی مکمل تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یقیناً۔ اور ایک اگلا پہلو جو یعنی ایسے یعنی پھیلتا ہوا اور اس کی خوشبو جو ہے نا وہ پوری کائنات کو تا قیامت معطر کیے ہوئے ہے، وہ ہے شکر۔ واہ 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 واہ۔ جو شاکر ہوتا ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب ایستادہ ہیں اور نماز میں ہیں اور قیام میں ہیں، اور آپ کے جو قدمین مبارک ہیں وہ ورم کی حالت میں ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں عبادت میں مشغول ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا عبدا شکورا، کہ میں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا۔ تو وہ شکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا درس دے رہے ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے مترشح نظر آتا ہے امام حسین اور کربلا میں۔ کیا بات، یعنی قربانیاں دے رہے ہیں اور شکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو نماز عشق جس کی ذکر کر رہے تھے منظر نقوی صاحب خوبصورتی کے ساتھ، ایک ہے ایک عام آدمی کا پیمانہ شکر، وہ بالکل مختلف ہے۔ جو صوفیاء اور اصفیاء اور اتقیاء کا شکر کا انداز ہوتا ہے وہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ عام آدمی سے سوال کیا جاتا ہے کہ صبر اور شکر کیا ہے؟ صبر اور شکر دونوں کے پیمانے واضح کر دیے نا کربلا نے، اور وہ ہر انسان کے لیے ضروری ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں، ایک عام آدمی تو کہتا ہے نا مجھے کوئی چیز مل گئی تو میں نے شکر ادا کر لیا، نہ ملی تو صبر کر لیا۔ صحیح۔ لیکن اتقیاء اصفیاء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب کوئی چیز نہ ملے تو شکر ادا کرو، بالکل، اور جب مل جائے تو صبر کرو۔ تو یہ دو اسباق جو ہیں وہ کربلا کے سب سے زیادہ ہر دور کے انسان کے لیے ہیں کہ جب آزمائش آئے تو شکر کرو، جب خوشحالی آئے تو صبر کرو۔ یہ پیراڈائم ہی بالکل یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے جو کربلا ہمیں عطا کرتا ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب اب انہی اتنی صفات اور اتنی
آگہی کی جہتیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں کہ وہ ہم تو کہہ رہے ہیں نا ثمرات کیا ہیں، تو وہ اس طرح سے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں کہ وقت ختم ہو جائے گا اور بیان نہیں ہوں گے۔ ایک چیز جو آج کل مجھے نظر آتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی، بلکہ منظر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ حق آگہی اور حق بات کو سن کے قبول کرنے کی صلاحیت اور نیک فطرت۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو لوگوں کے سامنے حق پیش ہوتا ہے اور وہ ناحق کی طرف بڑھے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کربلا سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے امام حسین علیہ السلام ایسی عظیم شخصیت، سامنے کفر کا لشکر ہے اور انہیں سمجھا رہے ہیں، یعنی نواسہ رسول حق کی تعلیم دے رہے ہیں اور وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اور ایک کائناتی سچائی بیان کرتے ہیں کہ تمہیں میری بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے پیٹوں میں حرام کے لقمے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو کرپشن ہے، جہاں پر کرپشن آ جائے، کرپٹ سوسائٹی ہو جائے، وہاں پر ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ویلیوز کو واپس لانے کے لیے کرپشن فری معاشرے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، آپ نے بجا اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھیں، انسان فائنلی نام ہے اس تھنکنگ کا، اس عقلانیت کا، اس فکر کا جو وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ بالکل درست، بالکل۔ اس بدن کے خلیوں کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ اس باڈی پر جو گورننگ ہے، جس سسٹم کی، جس سوچ کی، جس آئیڈیالوجی کی، جس ورلڈ ویو کی، وہ انسان ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور بیسیکلی اڈاپٹ کسی بھی آئیڈیالوجی کو جو کرتا ہے وہ انسان کا تھنکنگ اور ریزننگ کا جو سسٹم ہے وہ کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن خداوند تبارک و تعالی نے کچھ اس طرح سے بدن کو روح کے ساتھ، باڈی کو سول کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے کہ بدن کے حالات روح پر اور روح کے حالات بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ عجبت لمن یتفکر فی معقولہ کیف لا یتفکر فی معقولہ، کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو اپنے کھانے پینے کے اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اچھی چیز اٹھانی ہے، اچھی چیز کھانی ہے، وہ کیسے اپنے تفکرات اور معقولات کے انتخاب میں دقت کیوں نہیں کرتا؟ صحیح بات، بالکل صحیح۔ یزید بھی بنتا، یزید اس فزیکل وجود کا نام نہیں ہے، اس سوچ اور اپروچ کا نام ہے جو اقتدار شام کی مسند پر براجمان ہے۔ اور حسین بھی اس فزیکل باڈی کا نام نہیں، بلکہ اس کردار کا نام ہے جو 28 رجب سے مدینہ چھوڑ دیتے ہیں اور 10 محرم کو کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ لیکن اس باڈی اور اس سول کا آپس میں اٹوٹ انگ ہے، نہ ٹوٹنے والا رابطہ ہے۔ اس کے حالات اس روح پر، اس روح کے حالات اس پر۔ اور کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، کرتی رہی ذبیح کی تعمیر فاطمہ، قرآن میں ڈھالتی رہی شبیر فاطمہ، فضا کو دے کے دین کی تقدیر فاطمہ، ایک داستان درد، ایک داستان غم رلانے کو دے گئی، خود پال کر حسین زمانے کو دے گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ شیر فاطمہ اس حسین کی جو فکر ہے، جو حسین کی ورلڈ ویو ہے، جو حسین کا فکری نظام ہے، اس کی تشکیل میں دخیل ہے۔ وہ پاک دودھ ہے جس کا پروڈکٹ حسین ہے۔ تو جب کرپشن آئے گی، جب حرام کا لقمہ آئے گا، آپ کا فکری سسٹم جو ہے وہ دماغ کے خلیے جو شرط ہیں آپ کی ریزننگ کے پروسیس کی، جب وہ ہی پاک نہیں ہوں گے تو آپ کیا توقع کریں گے کہ اس سے اچھی اور پیور ریزننگ سامنے آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ نہیں، حسین جیسی شخصیت بھی دعوت حق دے رہی ہے تو کانوں میں ان کی وہ صحیح طور سماعت ہی نہیں ہو پائے گی۔ جی بالکل، ظاہر ہے وہاں یہ ظرفیت ہی نہیں جی موجود ہے۔ منظر نقوی صاحب، دنیا گلوبل ہو گئی اور
ہم کربلا کے ثمرات دیکھ رہے ہیں، یہ جو 40 کا اجتماع ہوتا ہے 2-3 کروڑ کا، اور تمام عالمی میڈیا اس کو نشر کرتا ہے. پہلے تو اتنا زیادہ نشر نہیں ہوا باوجود، لیکن اب وہ نشر ہونے لگا ہے. اس سے بھی دنیا کے جو ادب ہے، عالمی ادب، اس پہ کربلا کا ایک تعارف ہو رہا ہے، منکشف ہو رہا ہے ایک نئے انداز میں، تو اس کے اثرات تو یقیناً سامنے آ رہے ہوں گے. دیکھیں کہ جو ہم نے جو آپ نے مثال دی ہے، تو امام حسین عالم انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ وہاں کربلا میں 40 کے موقع پہ عیسائی بھی آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے بھی تمام اور ان کے آبزرویشن جو ہیں اس وقت موجود ہیں، آتے ہیں. نیٹ تو پہ ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ ان کے جو کربلا میں جو ان کا عمل تھا، جو کریکٹر تھا، اس کو دیکھ کر آتے ہیں نا. تو وہ یہ اثرات ہیں. اور اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا دین ہے. بالکل صحیح. اور دیکھیں حج ہے ہمارے ہاں، جمعہ ہے ہمارے ہاں، اسی طرح یہ اسلام جو ہے بنیادی طور پہ اجتماعیت کا دین ہے. کوئی شک یہ انفرادی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو جوڑتا ہے. بالکل. تو وہ جوڑنے کا جو عمل ہے، جیسے ویلیوز کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی، صبر کا ایک مطلب جو ہے وہ شجاعت ہے، اور شکر جو ہے وہ یقین اور تزکیہ نفس ہے. بہت خوب. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں، یہ رخ جو ہے وہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. کم رہ گیا، 1-2 اشعار اور جی میں وہی بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہا تھا. تو وہ توحید اور نبوت کی جو کو بچانے کے لیے، مطلب کہ کربلا نے ختم نبوت کا رول بھی ادا کیا ہے، کہ اس کے بعد سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ولایت کا دور شروع ہوا. تو اسی حوالے سے 2-3 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کعبہ حسین کا ہے، مدینہ حسین کا. واہ. یعنی توحید اور نبوت. کعبہ حسین کا ہے، مدینہ حسین کا. اب ساری کائنات ہے زینہ حسین کا. واہ واہ واہ. اور غرقاب کب کی ہو چکی ہے کشتی یزید. واہ. غرقاب کب کی ہو چکی ہے کشتی یزید، اب تک رواں دواں ہے سفینہ حسین. واہ واہ واہ. اب تک رواں دواں ہے سفینہ حسین کا. اے کربلا کی خاک ہمارا تجھے سلام. اے کربلا کی خاک ہمارا تجھے سلام، تجھ میں ہے ایک ایک نگینہ حسین. واہ واہ واہ. تجھ میں ہے ایک ایک نگینہ حسین کا. اور لڑتا ہے حق کی جنگ وہی جبر کے خلاف. لڑتا ہے حق کی جنگ وہی جبر کے خلاف، دنیا میں جس نے سیکھا کرینہ حسین. واہ واہ واہ. سبحان. دنیا میں جس نے سیکھا کرینہ حسین کا. اور آئی مقابلے پا جو ساری سپاہ کفر، اسلام کی سپر ہوا سینہ حسین. واہ واہ واہ. اسلام کی سپر ہوا سینہ حسین کا. بعد از رسول پاک علی فاطمہ حسن، عباس با وفا ہے خزینہ حسین. واہ واہ. سبحان اللہ. عباس با وفا ہے خزینہ حسین کا. منظر شرف بہت ہے تو حرمت بھی ہے بہت. منظر شرف بہت ہے تو حرمت بھی ہے بہت. اہل حرم نے دیکھا مہینہ حسین کا. کعبہ حسین کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منظر صاحب، ڈاکٹر صاحب آخری جملے جو ویلیوز کے حوالے سے اور آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں. کربلا پوری عالم انسانیت کے لیے ایک ثمرہ ہے. جی جیسے ابھی منظر نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ 40 میں ہر مکتب فکر کے لوگ موجود، تو وہ بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، لیکن وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش کم ہے، اب وہ حسینی برہمن کی بات کی جائے اور کیا بات کی جائے، وہ تو ایک بہت لمبا پیرا ہے. میں کہنا جی یقیناً میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مغربی مصنف ہے ٹامس کارلائل، جی جی، اور وہ دنیا کے ہیروز پر بات کرتا ہے. اس کا جو تھیم ہے وہی ہیرو اور ہیرو ورشپ ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور پھر امام حسین کا ذکر کرتا ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، آج کی اس تاریخ کے اندر آئیڈیل کس کو بتاتا ہے؟ امام حسین کو بتاتا ہے. بالکل صحیح. تو میں آخر میں اپنی بات یوں پیش کرنا چاہوں گا کہ جو ابدیت ہے نا، انسان کا اللہ کا بندہ ہونے کا حق، وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، یہ ہمیں وہ جو تلواروں کے اور سنگینوں کے اور تیروں کے اور بھالوں کے سائے میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ابدیت کہتے کس کو ہیں. اور تمام ناظرین کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب دعوے دار تو
عبد کے ہیں تو وہ جو عبدیت کا اعلیٰ عرفہ معیار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا بھی اور ساری کائنات کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت. واہ واہ، یعنی آپ نے کربلا کو انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل قرار دے یقیناً. دیا ہے کہ اگر انسان کا آئیڈیل تو ابدیت ہی ہے نا، یقیناً. اور ابدیت کو اگر دیکھنا ہے اپنی مکمل پرفیکٹ فارم میں تو وہ کربلا ہے. یقیناً. واہ واہ واہ، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا آخری میسیج اس پیغام کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ بھی فرمان امام عالی مقام ہے کہ لوگ دین لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور جب مصیبت میں امتحان میں ڈالے جاتے ہیں تو پھر قلت دیانون، پھر دیندار بہت کم باقی رہ جاتے ہیں. یہ حسین ہے کہ جو میدان کربلا میں شکرن علی قضائک اور بلائک کا اس وقت جہاں اتنی قربانیاں دے چکا ہے اور قاتل آپ کے سینہ اقدس پر سوار ہے، تو وہ وہاں بھی اس مقام پر بھی لا معبودہ سواک کا یہ فرمان ان کی زبان پر جاری ہے، اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ تیری اس قضا پر کہ تو نے مجھے امتحان کی اس منزل سے گزارا، حسین اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ یقیناً ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم کتنا توحید پرست ہیں، ہم کتنا راہ حسین پر ہیں. واہ. منظر نقوی صاحب، کربلا کی عطا کی ہوئی اس آگہی کو جو حق آگہی ہے دیکھتے ہوئے، اگر میں کہوں کہ ادب کا یا اردو ادب کا کوئی نمائندہ شعر یا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے کربلا کے حوالے، میں کربلا کے حوالے سے اس ساری گفتگو کو سم اپ کرنے والا شعر جو ہے وہ میرا اپنا ہی ہے تو میں سنا. جی جی جی. یہ کربلا ہے کوئی حادثہ نہیں منظر، یہ کربلا ہے کوئی حادثہ نہیں منظر، شعور چاہیے یہ داستان رقم کرتے ہیں. بہت خوب. ناظرین، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن سے پروگرام ملاحظہ کیا انسانیت کے لیے کربلا کے ثمرات. یہ ثمرات جاری رہیں گے. انسانیت اگر کربلا کی طرف دیکھتی رہے گی، اس سے روشنی حاصل کرتی رہے گی، تو حق کی، حریت کی، سچائی کی، انٹیگریٹی کی، ایمانداری کی، انصاف پسند معاشرے کی تشکیل کی خواہش اور جد و جہد کی چنگاری ہمیشہ اس میں قائم و دائم رہے گی. ہمارے عہد کے ایک بڑے شاعر نے کہا تھا کہ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے. اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین.